الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان المبارک کی عظیم بابرکت ساعات ہیں۔ انسانی قلوب کے تزکیے میں اور اس کو مہذب بنانے میں رمضان بہار کے موسم کی طرح ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو اور تھوڑا سا مینا تھوڑی سی شبنم بھی برس جائے تو سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑا عمل بھی وافر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے درجے پر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کا نفل ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض پڑے جائیں اور اس مہینے میں نفل پڑے جائیں، اور اسی طرح فرض نماز کا ثواب وہ بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ، پہلا عشرہ جو رحمت ہے وہ گزر چکا، دوسرا عشرہ جو مغفرت ہے وہ جاری ہے، اور تیسرا عشرہ انشاءاللہ وہ آگ سے نجات کا ہوگا۔ ہم رمضان کی ان ساعات میں یہاں رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز میں جمع ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ خانقاہ میں جمع ہو کر ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہترین نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ سال ہا سال سفر کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں جا کر وہاں علماء، متعلقین اور دیگر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے سفر بند ہو جاتے ہیں، سب معمولات بند ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ میں یکسوئی کے ساتھ قیام ہوتا ہے۔ یہ جو قیام ہے اس کی برکت ہے، اس سے نتائج اور اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دو اہم کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ روزہ ایسا اکسیر ہے، ایسا تریاق ہے کہ تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں، تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو انسان کے جو امراض ہیں، ان امراض کے علاج میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر امت پر روزے فرض کیے گئے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، الگ بات۔ تو ایک تو رمضان المبارک کے روزے، اور دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کا نظریہ وہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے
رمضان کا تعارف، اس کی پہچان قرآن کے نزول سے کی کہ وہ مہینے تو بہت سارے ہیں، کون سا رمضان، کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم کا نازل ہونا اس مہینے کی بہت بڑی اہم خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں۔ اور یہ شب قدر یہ بھی اکثر و بیشتر رمضان میں آتی ہے، اور جس شب قدر میں نزول ہوا وہ رمضان میں ہی تھی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ تو دو مناسبتیں جمع ہیں، ایک رمضان کے روزے کی اور دوسرے قرآن حکیم اس سے ربط اور تعلق قائم کرنے کی۔ اس لیے دو ہی بڑے کام رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو، اس کے مفاہیم سیکھے جائے، اس سے اپنا تعلق قائم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے اخلاق پیدا کیا جائے، اس کے دین کے غلبے کا نظریہ سیکھا جائے، اور غلبے کے لیے جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور عملی اقدامات کیا جائے۔ عام طور پر روزہ جو ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب جو عملی ذمہ داریاں ہیں وہ مجھ پر ختم ہو گئی، بس میں نے صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرنی ہے۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ جو اکثر جنگیں ہوئی ہیں وہ رمضان میں شروع ہو کر رمضان میں ختم ہوئی، یا رمضان سے پہلے شروع ہوئی رمضان المبارک میں ختم ہوئی، یا رمضان المبارک میں اس کی منصوبہ بندی ہوئی اور رمضان کے فوراً بعد جنگ لڑی گئی۔ دو بڑی اہم فتوحات ہیں مسلمانوں کی، بدر کی جنگ اور فتح مکہ، اور یہ دونوں جنگیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ قرآن حکیم کی تعلیم پر غالب کرنے کی عملی جدوجہد کا نام، عملی صلاحیت اور تربیت حاصل کرنے کا، عملی صلاحیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین رمضان المبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو اور زیادہ گہرا کر دیتے ہیں۔ ویسے تو سال بھر ہی قرآن سے تعلق رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ تہجد میں، اوابین میں قرآن حکیم سنائیں۔ اسی طرح تراویح کی نماز، جو خاص طور پر دو سنتیں جمع ہیں اس میں، ایک تو تراویح کی نماز خود سنت ہے، اور دوسرا اس میں قرآن حکیم سننا یا سنانا یہ سنت ہے۔ تو تراویح کا تعلق جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، دو شرائط کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک اہم عبادت وہ تراویح کی نماز ہے، جس میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز میں کم از کم ایک قرآن حکیم سننا یا سنانا پورے رمضان میں، یہ سنت ہے، اور اس سنت کا التزام تمام مسلمان کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
ہر رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے تھے، اور جتنا قرآن حکیم نازل ہوتا اس کا دور فرماتے تھے۔ تو قرآن حکیم کا دور، اس کی دہرائی، اس کو ریپیٹ کرنا، تلاوت کر کے اس کو پختہ کرنا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس میں قرآن سنتا سناتا ہے، اور اس کے پیش نظر وہ ایمان کے تقاضے سے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک سی حدیثیں دو سیم الفاظ کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور من قام رمضان، جو رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دو بیلنس چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ روزے کی اپنی اہمیت ہے تو قیام اللیل کی، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں، روزہ اور قرآن، یہ روزہ دار کے لیے شفاعت کے طور پر پیش ہوں گے، شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سے جھگڑیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے نے میری وجہ سے روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشات نفس کو چھوڑا، اس کی مغفرت فرما۔ قرآن حکیم کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میری وجہ سے رات کی نیند قربان کی، یہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتا پڑھاتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، قرآن سے اس کا تعلق تھا، اس لیے اس کی مغفرت فرما۔ دونوں سفارشی بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ پر عمل کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، اس پر وہ جھگڑا کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نماز ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ کچھ صحابہ کو پتہ چلا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا تو وہ اور صحابہ کو علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو باہر تشریف لا کر اور نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن مزید صحابہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تیسرے دن تشریف لائے تو حجرے کے باہر اور پورا میدان بھرا ہوا، بہت سارے صحابہ شریک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز میں۔ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھی، چونکہ حجرے کی دیواریں تھیں تو باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آج آپ تشریف نہیں لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر، اس طلب کو دیکھ کر
باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ طویل نماز فرض کر دی جائے 20 رکعت کی نماز تو امت پر یہ گراں گزرے گی۔ امت تو کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی معذور ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، اگر یہ نماز فرض ہو جائے اور 20 رکعت سب کو پڑھنی پڑے، کوئی یعنی جب فرض ہوگی تو پڑھنی پڑے گی، فرائض میں سے ایک نماز ہے۔ تو اس لیے میں فرض ہونے کے خطرے کی وجہ سے کہ امت پر مشقت میں اضافہ نہ ہو، اس لیے میں باہر نہیں آیا، یا میں نے نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحابہ جمع ہوئے۔ اب ایک تو اختلاف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی، کیونکہ عملی نوعیت یہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، 2-3 لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے، کوئی گزر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نماز میں مصروف ہیں تو وہ بھی آ کر جمع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اور لوگ گزر رہے تھے تو وہ انہوں نے دیکھا تو وہ بھی جمع ہو گئے۔ پہلے دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اب کسی کو کچھ رکعتیں ملی، کسی کو پوری رکعتیں ملی، کسی نے کہا ہم نے 8 پڑھی ہے، کسی نے کہا کہ ہم نے 20 پڑھی ہیں، کسی نے کہا کہ ہم نے کتنی پڑھی ہیں، جتنی لوگوں نے پڑھی تھی، جو شریک ہوئے تھے۔ اب یہ کہ یہ نماز کتنی رکعت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی کہ آپ لوگ جو شریک ہوئے، شروع سے جو شریک رہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں جو نماز پڑھی وہ 20 رکعت نماز تھی۔ اس لیے 20 رکعت نماز پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنے پیٹ سے نکال کر فرض نہیں، ضروری نہیں ٹھہرایا کہ 20 رکعت نماز پڑھو، جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز جو ہے وہ تراویح کی مقرر کی، تو اپنے آپ سے نہیں مقرر کی، خود ساختہ نہیں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 20 پڑھے، بلکہ انہوں نے تو تحقیق کروائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی اور مختلف صحابہ اس میں شریک ہوئے، تو جس نے کہا کہ ہم نے 8 رکعت نماز پڑھی، اس سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے شریک تھے یا درمیان میں شریک ہوئے؟ اس نے کہا نماز تو پڑھی جا رہی تھی، میں درمیان میں شریک ہوا، تو پتہ چلا کہ 8 نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھی۔ تو جب سب کی مشاورت جمع ہوئی اور صحابہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز کا اہتمام کیا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز اور تراویح پڑھنے کا اہتمام، اس کا حکم دیا۔ تراویح پڑھنے کا جو اہتمام ہے اس کا حکم اس لیے دیا، اس کی لاجک یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اجتماعی طور پر اس وجہ سے ترک کیا تھا کہ فرض نہ ہو جائے۔ اہمیت تو تھی لیکن فرض نہ ہو جائے مسلمانوں پر، اس ڈر کی وجہ سے، اس مشقت کے بڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجتماعی طور پر ادا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام انہوں نے اس پر مشاورت کی کہ اب تو کوئی فرض ہونے کی نوعیت نہیں ہے، کیونکہ اب شریعت مکمل ہو چکی، وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز فرض کر دی جائے، لیکن جب اس کی اہمیت ہے تو اب اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج تراویح کی نماز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کی، گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خود ساختہ چیز ہے، اور کچھ کاہل لوگ اس میں بھی عافیت سمجھتے ہیں کہ تراویح جیسی لمبی نماز نہ پڑھی جائے، سہولت پسندی کو اختیار کیا جائے۔
اور کچھ لوگ جو نام نہاد شریعت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی انسانی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، سہولت پسندی کے لیے دین میں بغیر کسی اصول اور ضابطے کے ہر طرح کی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو سرمایہ داروں پر، خواہشات پسند لوگوں پر، دنیا پرستوں پر وہ گراں گزرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ اس لیے تراویح کی نماز ترک کر دو۔ کسی کو مصیبت ہے، مشکل ہے، دفتر جانا ہے اور وہ جلدی میں ہے تو قصر نماز پڑھ لو، نعوذ باللہ، یعنی اپنی مرضی کا دین ہے۔ شریعت نے تو سفر میں قصر کی اجازت دی ہے، لیکن یہاں پر خود ساختہ متجددین وہ قصر کی نماز، دفتر میں لیٹ ہو رہے ہیں تو قصر پڑھ لیں، آپ اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو قصر پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز جمع کر لیں، اور جمع سوری نہ ہو، سورتاً جمع نہ ہو، بلکہ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی بھی پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں عشاء کی بھی پڑھ لیں، سب نمازیں جمع ہو کر رات کو پڑھ لیں۔ کون سا دین ہے؟ دین کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایک شریعت کے پابند ہو کر اپنے خواہشات نفس کو اس کے تابع کر دیں، اپنی شہوات، خواہشات اس کے تابع کر کے دین پر عمل کریں، دین کو اصل قرار دیں۔ یہ نہ ہو کہ دین کو توڑ بڑوڑ کر اپنی خواہشات کے تابع کیا جائے کہ جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اس پہ سہولت دے دو، اس کو الگ کر دو، اس کو دین کا حصہ مت سمجھو، اس کے لیے کوئی اس طرح کی دلیل گھڑ لی جائے۔ تو جب تک ہم پورے پس منظر میں اور اس کے تناظر میں نہ دیکھیں تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ عمل جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ کرتے رہے ہیں، وہ عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فضیلت بیان کی ہے جو روزے کی فضیلت ہے، اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس عمل کی اہمیت یقیناً بہت اونچی ہے۔ اور رمضان کی یہ بہت بڑی خصوصیت، قیام اللیل، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ ایک مغالطہ اور لگتا ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں 8 رکعت نماز کا ذکر ہے، بالکل ذکر ہے، صحیح احادیث میں 8 رکعت نماز قیام اللیل کا ذکر ہے، لیکن وہ تہجد کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعت ادا فرماتے تھے۔ تو تہجد کا ذکر تو رمضان کے علاوہ ہے اور وہ سال بھر میں ہے، تو دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں، ایک تہجد کی نماز کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور دوسرا قیام اللیل کا، تراویح کی نماز رمضان المبارک میں۔ تو دو چیزوں کو مکس کر کے 8 رکعت تراویح کی بات کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو 8 رکعت تراویح ہے یہ نہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ہے، نہ امام شافعی کے ہاں ہے، نہ امام مالک کے ہاں ہے، اور نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ان کے ہاں۔ 4 مسلکوں میں کسی مسلک میں بھی 8 رکعت نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے بعد میں اختیار کی کہ 8 رکعت نماز تراویح بھی ہے۔ تراویح کی نماز وہ 20 رکعت نماز ہے، اور 20 رکعت نماز ہی پوری پڑھنی چاہیے، 8 رکعت نماز کی تراویح نہیں ہے۔ اور پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب صحابہ کا اجماع ہوا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، اس پہ پھر اختلاف کیسا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جب مستشرقین وار کرتے ہیں تو دوہری تلوار سے وار کرتے ہیں۔ آپ جب کسی ایک دور میں کسی ایک بنیاد کو غلط ثابت کر دیں، جیسے اس پر ان کا اصرار ہے کہ
20 رکعت تراویح شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ساختہ اختیار کی ہوئی چیز ہے۔ اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی انفرادی رائے ہے، جو انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کر کے کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے، کسی ڈکٹیٹر نے وہ لوگوں پر امپوز کر دی ہے کہ تم 20 رکعت پڑھو۔ یہ تو اس دور کی بنیادی روح کے ہی خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر معاملے میں جماعت صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، بچوں سے بھی مشورہ کرتے تھے، عورتوں سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی وہ بہت صاحب الرائے ہے، اچھی رائے دیتی ہے، میں اس سے رائے لیتا ہوں، صحابہ سے رائے لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بچوں کی رائے سنتے تھے، اور بچے بھی بڑی اچھی اچھی رائے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے مشاورت کی بنیاد پر اجماع ہوتا تھا۔ اور اگر ہم یہ سپوز تسلیم کر لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تراویح کی نماز مثلا انہوں نے اختیار کی، تو پھر تو ہمیں پورے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی یہ انہوں نے اختیار کی، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ تاثر ہو تو پھر تو دین کا جو پورا سسٹم ہے، دین کا جو پورا نظام ہے، وہ تو وضع ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک محدود سوسائٹی تھی، وہی لوگ تھے جو اسی نسل کے ہیں، اسی خاندان سے، قریب قریب خاندانوں سے ہیں، وہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ میں لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور وہ بہت مختصر دور ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو استحکام بخشا ہے اور ان اعمال کو آگے جاری رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ نیا سسٹم بنانا، ایک قومی اور بین الاقوامی سسٹم، اور اس کے پوری ہیرارکی کو، اس کے ڈسپلن کو طے کرنا، اور ہر چیز، ہر عمل، اس کا پروٹوکول بنانا، اس کا سسٹم بنانا، یہ تمام کام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے جو مقنن اعظم، مجتہد جو اعظم، جہاں سے چاروں سلسلے ائمہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں سلسلے تصوف کے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، چاروں سلسلے حدیث کے، جس کی 6 کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، وہ، اور تمام علوم، خلافت کے چاروں سلسلے، 4 خلافتیں جو مسلمانوں کی عروج کے دور میں قائم ہوئی، ان سب کی بنیاد رکھنے والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سامراجی قوتوں کی سب سے زیادہ جو زک پڑتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پڑتی ہے، کہ اس دور کو مشکوک بنایا جائے، ان کے فیصلوں کو مشکوک بنایا جائے، ان کی رائے کو مشکوک بنایا جائے۔ اور جب انسانی مزاج ہے، جب ایک چیز میں شک پڑ جائے تو پھر ہر چیز میں شک پڑ جاتا ہے۔ اس لیے پروپیگنڈا زور و شور سے ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک پہلو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی، حضور نے جب منع کر دی اور باہر تشریف نہیں لائے صحابہ کے سامنے، تو حضرت عمر کون ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ تراویح جو ہے وہ لازم کر دیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے آپ سے لازم نہیں کی، صحابہ کی جماعت نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں تراویح کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جب اس اہمیت کو پیش نظر رکھا تو تبھی اس پر اجماع ہوا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت قیام اللیل ہے، اور یہ خاص نماز ہے
جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس کو پڑھا جائے۔ پھر قرآن حکیم وہ تو انسانی زندگی کی اساس ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اتنا بڑا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں اس کو شامل کیا۔ جو فرائض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن کے ساتھ ان کو بھیجا گیا، اس میں پہلا فرض منصبی، پہلی ذمہ داری وہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں، اس کی تلاوت کریں۔ تو تلاوت آیات یہ گویا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو وہ سنائی، اور وہ آیات بار بار پڑھی جاتی۔ تو تلاوت کلام پاک یہ اہم ترین عبادت ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن حکیم سے ایک لازمی تعلق جو مسلمانوں کا قائم ہوتا ہے۔ اگر سارا سال بھر مسلمان غفلت سے رہیں تو تب بھی رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان، وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تراویح میں شریک ہوتا ہے، تراویح میں قرآن یا اس کا کچھ حصہ سنتا ہے، تو اس کا قرآن سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم تراویح کی نماز اور اس میں قرآن پڑھنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس تراویح کی نماز پر اجماع ہونے میں شک پیدا کر دیں، تو گویا ہم امت کو قرآن کے تعلق سے کاٹنا چاہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، اس دور کی عظمت اور اہمیت ان سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت میں سرزد ہو رہا ہے۔ غلبہ دین کا جو اعلیٰ ترین دور ہے وہ تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے، ان کاموں کی تکمیل خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی، اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے دوستوں کو ان پروپیگنڈوں سے بچتے رہنا چاہیے، قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ وہ کئی مرتبہ کئی طریقے سے قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس لیے تراویح میں قرآن سننا، بہت اہتمام کے ساتھ سننا۔ اسی طرح نوافل میں قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، جیسے تہجد کی نماز میں، اوابین میں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تہجد اور اوابین میں باجماعت نماز پڑھ کر قرآن سنا اور سنایا جاتا تھا۔ اسی طرح دور کرنا، بیٹھ کر قرآن سننا، چلو نماز میں نہیں پڑھ سکتے یا قرآن حفظ نہیں ہے تو ایک پڑھے دوسرا سنے، دو لوگ مل کر پڑھیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، جیسے حافظ اور قاری کرتے ہیں، یا اپنی تلاوت کرتا رہے۔ تو اگر مل کر پڑھنا ہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہو تو ایک دوسرے کو سنا لیں، اور اگر اپنا قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، نوافل میں اس کو پڑھیں۔ اور یہ قرآن غور و تدبر کے ساتھ، اس لیے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جو ہے وہ جس پہ انسان سوچ سکے کہ اس قرآن کے مقاصد کیا ہیں، قرآن کس لیے نازل ہوا، قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو یہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کا معمول ہے، اس میں جو رفقا شریک ہوتے ہیں وہ اپنے متوسلین سے کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا جائے۔ جو حافظ ہیں ان کے لیے ایک منزل قرآن پڑھنا،
یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور جو حافظ نہیں ہے وہ 1 پارہ 3 پارے 1 پاؤ جتنا بھی پڑھیں، کم از کم ایک ختم تو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ہر شخص کے لیے ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ختم قرآن کو تلاوت کر کے وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات سے، اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے، اس کے اخلاق اختیار کرنے، اس کو غالب کرنے، اس کا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی بابرکت ساعات سے بھی ہمیں مستفید کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔